बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे सपोर्ट करें। आज का जो मेरा मौजू है वो है रिश्तेदारी। कहते हैं कि अगर आप किसी का जनाजा नहीं छोड़ सकते, अगर कोई आपका एक ऐसा रिश्ता है जिसका आप जनाजा नहीं छोड़ सकते, तो कोशिश करें कि उसे उसकी ज़िंदगी में भी ना छोड़ें। तो ये बहुत ही जो है पॉइंट की बात है कि आप अगर जनाजा नहीं छोड़ सकते तो फिर उसकी ज़िंदगी में भी उसे ना छोड़ें। तो ये 4 दिन की ज़िंदगी है। रिश्तेदारों के बहुत ज़्यादा हुकूक हैं। आपको एक बात बताऊं कि अगर आप किसी की मदद करते हैं ना, पैसों से अगर किसी की आप मदद करें या किसी भी लिहाज से अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो पहला हक़ आपके रिश्तेदार का है। पहला हक़ आपके रिश्तेदार का है, फिर जो है ना दूसरे का। क्योंकि अगर आप रिश्तेदार की मदद करेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, और अगर आप बाहर किसी की मदद करेंगे तो आपको उतना सवाब नहीं मिलेगा। तो रिश्तों के बहुत ज़्यादा हुकूक हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला ने ये जो रिश्ते बनाए हैं ये किसी मकसद के लिए बनाए हैं। अल्लाह ताला ने जो बीमारी बनाई है वो भी मकसद के लिए। जो एक माल दिया है इंसान को, ये भी एक मकसद है। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि बीमारी क्यों है, ये माल क्यों है, बीमारी क्यों है, गुर्बत क्यों है और बुढ़ापा क्यों है। अक्सर हमारे जहनों में ये बात आती है। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने बीमारी अगर देनी है ना इंसान को, तो वो एक आजमाइश है अल्लाह ताला की। और अगर अल्लाह ताला इंसान को पैसे से आजमा रहे हैं तो वो भी आजमाइश है। और अगर अल्लाह ताला इंसान को जो है जवानी से, अब जवानी हमेशा नहीं रहती, हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम हमेशा जवान रहें, लेकिन ये भी एक अल्लाह की आजमाइश है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ी आजमाइश इंसान की जो है ना वो माल है। अल्लाह ताला इसलिए इंसान को माल देते हैं कि उस बंदे की ये आजमाइश है कि क्या वो अपने दूसरे मोमिन भाई की मदद करेगा। बीमारी कैसे आजमाइश है? जिसको बीमारी है ये आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से कि क्या मेरा ये बंदा इस बीमारी में भी मेरा शुक्र अदा करेगा। ये उसकी आजमाइश होगी। और उसके दूसरे मोमिन भाई की आजमाइश ऐसे है कि क्या इसका ये मोमिन भाई, मेरा ये मोमिन बंदा, क्या अपने इस मोमिन भाई की इयादत करेगा, क्या इस मोमिन भाई को मदद करेगा इस बीमारी में जो भी उसे ज़रूरत है पैसों की, क्या वो सपोर्ट करेगा। तो ये आजमाइश है। बीमारी जो है दोनों तरफ से आजमाइश हो गई। एक अल्लाह के नेक बंदे की ये आजमाइश होगी कि क्या वो बीमारी में अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। दूसरा उसका मोमिन भाई है, उसकी ये आजमाइश है कि क्या अगर उसके पास पैसा है तो वो इस बीमारी में उसकी सपोर्ट करेगा, उसे पैसे देगा इलाज के लिए। ये सारी बातें हैं। तो जो माल है ये भी एक आजमाइश है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको पैसा दिया है ना, तो कोशिश करें कि इसे खर्च करें। ये इसलिए नहीं दिया आपको पैसा कि आप जो है ना अय्याशी करें, आप जो है बस सिर्फ अपने बारे में सोचें, बल्कि ये पैसा भी आजमाइश है कि क्या आप अल्लाह की राह में ये पैसा खर्च करते हैं या नहीं करते। तो जैसे बीमारी आजमाइश है, बुढ़ापा आजमाइश है, और माल इंसान का आजमाइश है। इंसान का जो माल है वो आजमाइश है। इसी तरह ये जो बहन भाई है ना, ये भी अल्लाह ताला ने जो है ना आजमाइश के तौर पे जो है भेजे हैं कि क्या अल्लाह ताला हमें आजमाता है कि क्या हम अपने बहन भाइयों की मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है ना एक मकसद के लिए पैदा की है। अक्सर हमें होता है कि ये कीड़े मकोड़े क्यों हुए हैं, मतलब मक्खियों का क्या मकसद है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक मकसद के लिए बनाई है। जैसे अल्लाह ताला ने ये कीड़े मकोड़े मकसद के लिए बनाए हैं, जैसे अल्लाह ताला ने गरीबी भी बनाई, अमीरी भी बनाई, बीमारी भी बनाई, सेहतमंद भी बंदे को बनाया, और जवानी भी दी, बुढ़ापा भी दिया। जैसे इन चीज़ों से आजमाया है ना, इसी तरह अल्लाह ताला ने ये रिश्ते बना के एक मकसद बनाया है इन रिश्तों का। तो खुदारा उन मकासद को समझें कि इन रिश्तों के क्या हकूक़ हैं, इन रिश्तों के क्या मकासद हैं। हमें इसलिए नहीं पैदा किया गया, हमें इन रिश्तों में तब्दील इसलिए नहीं किया गया कि हम जो है ना एक भाई को, मोमिन भाई को दुख में दे के अपने मज़े कर रहे हैं, इसलिए नहीं हम भेजे गए, बल्कि एक मकसद है। अगर आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो वो तमाम मकासद आपको पता चल जाएंगे कि रिश्तों के क्या मकासद हैं, क्या हकूक़ हैं।
مختصراً اور سادہ الفاظ میں یہی کہوں گی کہ 4 دن کی زندگی ہے، اسے جو ہے اچھے سے گزاریں۔ اس 4 دن کی زندگی میں کوشش کریں کہ آپ کا کوئی بہن کوئی بھائی ناراض نہ ہو۔ ان کے بہت حقوق ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی رشتہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، روٹھے ہوئوں کو منا لیں اور اپنی طرف سے جو ہے پورا اپنی طرف سے یہ پورا حق ادا کریں جو بھی آپ کے حقوق ہیں۔ دوسرا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ اگر میں مطمئن رہتی ہوں نا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر میری کوئی دوست رہی ہے، میری دیورانی، میری جٹھانی، میں نے اپنی طرف سے پوری نبھانے کی کوشش کی۔ اگلی طرف سے اگر نہیں تھا، ان کی طرف سے اگر نہیں تھا تو یہ ان کا مسئلہ تھا، لیکن میں نے اگر کسی سے دوستی کی، میں نے اگر دیورانی کے ساتھ ایک بنانے والا سسٹم رکھا، جٹھانی کے ساتھ رکھا، تو یقین کیجئے کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ اب اگلا بندہ رکھنا ہی نہ چاہے تو پھر جو ہے نا، میں نے کہا کہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پڑوس کے حقوق یہ سارا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ ایک چیز ہمیشہ میں نے کی کہ میں نے کہا اگر میرا کوئی دل دکھا جائے خیر ہے، لیکن میں کسی کا دل نہ دکھاؤں۔ اسی لیے آج الحمدللہ مطمئن ہوں، خوش ہوں، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ مجھے مزید خوشیاں دیں گے۔ تو آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے رشتوں کو منا لیں، ان کی قدر کریں، اور جو ان کے حقوق ہیں پلیز وہ ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے دوسرے مومن بھائی کے پاس، آپ کے سگے بھائی کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پلیز اس کی پیسے سے سپورٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور اس بیچارے کے پاس علم نہیں ہے تو اسے سمجھائیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ اپنے تمام فرائض کو نبھائیں اور زندگی کو اچھے سے گزاریں۔ لیکن آج کل جو یہ بہت زیادہ سٹریس کی وجہ سے اور ڈپریشن اور یہ سارا جتنا بھی مسئلہ چل رہا ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنوں سے بہت زیادہ ناراض ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے نا، معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے۔ آپ معافی مانگ لیں، لیکن منائیں اپنے رشتے کو، اپنی طرف سے نبھائیں پلیز، کیونکہ یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ ہم میں سے کب کون چلا جائے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، اور جب ایک ناراض بندہ چلا جاتا ہے نا، تو دل میں ایک خلش سی رہ جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے ناراض ہو کے نہ مرے، تو آپ جو ہے سارے رشتوں کو منائیں۔ اس وقت الحمدللہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو مجھ سے ناراض ہو۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں اور اب بھی کہتی ہوں کہ سسرال ایک ایسی چیز ہے جسے منانا، جسے خوش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو سسرال میں سے مجھ سے کوئی ناراض ہے تو مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے سسرال میں سے کوئی بھی اگر ناراض ہے، خفا ہے، دل میں کچھ بھی رکھا ہوا ہے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ میرے رشتوں میں اس وقت مجھ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہے۔ میری پھپھو، میرے تایا، چچا، میرے ماموں، نانی، کوئی بھی الحمدللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اور آگے بھی میں یہی چاہوں گی کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ لیکن اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ اگر میرے رشتے مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو میں جھکی ہوں، میں رشتوں کو بچانے کے لیے جھکی ہوں۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں نے معافی مانگ لی۔ یہ ایک چیز جو میں نے کی نا، اس چیز نے مجھے دل سے بہت سکون دیا۔ میں بہت مطمئن رہی ان سارے کاموں کی وجہ سے۔ میں ہمیشہ جب بھی یہ چیز سوچتی ہوں، جب میں اکثر رشتوں کو ناراض دیکھتی ہوں، تو یہ سوچتی ہوں کہ الحمدللہ مجھ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہے۔ اس چیز کا میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں۔ لیکن اس کی وجہ بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی ناراض اس لیے نہیں ہے کہ میں تھوڑی سی جھکی ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی میں نے معافی مانگی، اور اگر جب میں نے دیکھا کہ کوئی رشتہ ناراض ہو رہا ہے تو میں خود چل کے اس کے پاس گئی کہ وہ ناراض نہ ہو۔ میں نے کہا نا کہ میں جھکی۔ اب میں یہ سوچ سکتی تھی کہ میں کیوں جاؤں اس رشتے کے پاس۔ مجھے جب لگا کہ وہ اگر میرے ماموں ہیں یا میری چچی ہیں وہ ناراض ہو رہی ہیں، تو میں خود چلی گئی ان کے گھر۔ مجھے جب فیل ہوا، اس سے پہلے کہ معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، میں خود چلی گئی ان کے گھر۔ اور جب کسی کے گھر چلے جاؤ تو پھر تو سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھی عزت کرتا ہے، اور آپ بھی جو ہے ایک اچھا سکون فیل کرتے ہیں۔ تو اپنے رشتوں کے لیے وقت نکالیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی رشتہ ناراض ہو رہا ہے، اس کے گھر جائیں، اچھے سے اس کے ساتھ گپ لگائیں، اسے یہ محسوس کروائیں کہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بار بار اسے یہ محسوس کروائیں، چاہے فون پہ، چاہے جا کے، جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسے یہ محسوس کروائیں کہ میں کوئی ناراض نہیں ہوں، میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ کے ساتھ ایک میرا رشتہ ہے،
آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے، آپ میری چچی ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے کرنی ہیں، کیونکہ یہ 4 دن کی زندگی ہے. اس میں آپ کی بہت زیادہ خوشی ہوگی. سب سے زیادہ خوشی جو ہے نا انسان کو اسی چیز میں ہوتی ہے جب اس کے رشتے سارے اس سے خوش ہوں، جب اس کے تمام رشتے اس سے راضی ہوں، تب انسان بہت مطمئن اور بہت سکون سے رہتا ہے. تو آپ نے بھی مطمئن رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ لانگ نہ ہو، لیکن میری ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں.